السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے ویسے بھی معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے بزرگوں، پیروں، ولیوں کے، فقیروں کے وسیلے ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین، آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ڈال کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں جائز؟ اسی وجہ سے ناظرین آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے۔ تو ناظرین، اتنا بڑا اختلاف، تو ناظرین آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کس کے زیادہ قوی دلائل تھے۔ اور دوسری بات، کیونکہ ناظرین آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری اصلاح کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے خوشی ہوتی ہے کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے اور آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری اصلاح کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور ناظرین اگلی بات، تمام علماء کرام کی آپ نے ویڈیو تو سننی ہے، لیکن اگر آپ کے علم میں بھی قرآن پاک کی آیت یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہو تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور رہنمائی فرمانی ہے آپ لوگوں نے۔ تو ناظرین خیر، ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں چند علماء کی گفتگو، جن کے اندر دیوبند کے علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، نمبر 2 مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 ان کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی، اور قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی جو کہ مسلک اہل حدیث کے ہیں۔ نمبر 5 ہم آپ کو سنائیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب کی گفتگو۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پڑھتے چلے، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، سارے نبی مسائل میں گرتے ہیں تو پکارتے ہیں کس کو؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائیں، کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، توسل، صدقے کا کوئی ذکر نہیں۔ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے پڑھ، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں قرآن کی پڑھی، سچی سچی بات کیجئے، کسی میں وسیلے کا ذکر ہے، واسطے کا ذکر ہے، تو خیر کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے۔ حدیث میں ایک پورا باب موجود ہے، باب الدعوات، میرے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے کا کوئی ذکر سن نہیں سمجھ آئی۔ علماء نے یہ صدقہ تے طفیل تے وسیلہ کتھوں کڑے؟ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ حنفی میں۔ یہ علماء بیٹھے، فضوری پڑھو، ہدایہ پڑھو، بیر رائٹ پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بحق انبیاء، بحق اولیاء، اس طرح دعا مانگنی، انبیاء کے حق سے میری دعا قبول کر، اولیاء کے حق سے میری دعا قبول کر۔ امام صاحب کہتے ہیں مکروہ، اور مکروہ کا جب جملہ مطلق بولا جائے فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو مکروہ سے کیا مراد ہوگا؟ مکروہ حرام ہے، حرام۔ امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں، قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے۔ پتہ نہیں علماء کتوں کٹے، ساری دعا مانگتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مانگ مانگ کے نبی پاک نے صدقے نہ ساری یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آخر میں آ گئے نبی پاک۔ کس صحابی نے مانگی ہے یہ دعا؟ حضرت ابوبکر نے کبھی اس طرح دعا مانگی؟ حضرت عمر نے مانگی، حضرت عثمان نے مانگی، حیدر کرار نے مانگی، حسنین کریمین نے مانگی؟ کس نے مانگی ہے یہ دعا؟ پھر مصیبت یہ بن گئی کہ عربی کے کچھ لفظ جو ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی کے لفظ، لیکن عربی میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کا معنی اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو معنی اور وہ اردو میں استعمال کر کے عربی والا معنی اردو میں لے لیتے ہیں۔
مثلا حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تو حکمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ سب کوئی مر جائے. اور یہ اردو والی حکمت ہے بھائی. حکمت نال گل کرو، ذرا حکمت نال گل کرو. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، طریقے سے بات کرو. اور اردو میں جو حکمت ہے بات باقی طریقے سے کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو خواب آیا میرے سارے دانت گر گئے، خواب میں دانت گر گئے. صبح کے ٹائم پریشان ہوا، تعبیر والے علماء کو تو پوچھا بھائی کیا تعبیر ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے سارے خاندان کے لوگ آپ کے سامنے مر جائیں گے. اس نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا اس کی گردن قلم کر، یہ میرے سارے خاندان میں مر. دوسرا معبر آیا، وہ پہلے کا حشر دیکھ چکا تھا. اس نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر تمام خاندان کے لوگوں کی عمر سے زیادہ ہوگی. بات تو وہی، لیکن اس نے بات حکمت سے، اس نے بات حکمت، اس نے کہا اس کو انعام دے دو. بات حکمت سے کرنی چاہیے. جو میں سنایا کرتا ہوں، کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ عورتیں زیور پہن کر بازار میں نہ آئیں، سونے کے زیور پہن کے نہ. عورتوں کو خبر پہنچی، عورتیں دھرنا دیتا اور جناب جلوس نکالا، احتجاج کیا، ہمارے زیور کے ساتھ آپ باہر نہیں نکل سکتی، یہ کیا ہوا؟ بادشاہ پریشان. بادشاہ نے سوچا حکم واپس لوں تو بےزتی ہے، حکم واپس نہ لوں تو عورتیں سڑکوں پہ. کسی حکیم کو بلایا، سیانے بندے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا حل تو میں نکال دیتا ہوں. ابھی کیا حل ہے؟ آپ اعلان کریں خوبصورت عورتوں کو زیور پہن کر بازار میں نہیں آنا چاہیے. خوبصورت عورتیں، جو بدصورت عورتیں ہیں وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے زیور پہن لیں. ساری عورتیں زیور پہن، اب کون بدصورت بنے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں حکمت. عربی میں حکمت اس معنی میں نہیں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. وہاں معنی ہے اپنے رب کی توحید کی طرف بلا پختہ دلائل کے ساتھ. حکمت سے مراد کیا ہے؟ تیرے دلیلیں پختہ ہونی چاہیے. عربی میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعہ. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسروں کی سفارش، یہ ذریعہ. اور عربی میں جو وسیلہ ہے نا اس کا معنی ہے تقرب، قرب. ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، یہ عربی کا الوسیلہ ہے. مصیبت یہ بن گئی کہ عربی والا الوسیلہ ہتھے چڑھ گیا اردو دے. انہوں نے کہا جی کوٹھے سے چڑھنا ہوئے تو پوڑ کی ضرورت ہوتی ہے، رب تک پہنچنا ہو تو پھر بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت. عربی میں الوسیلہ التقرب. خدا گواہ ہے تفسیر ابن جریر سے لے کر پیر کرم شاہ بھیروی کے ضیاء القرآن تک، یہ بریلوی عالم ہے، تمام مفسرین نے وسیلے کا یہی معنی لکھا ہے جو میں کر رہا ہوں. الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح. ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا. پڑھو سورۃ مائدہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. وہاں کیا معنی کرتے ہیں ہمارے دوست؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تقوی اور جہاد اور اللہ کی طرف ذریعہ ڈھونڈنا، اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. اب میں نہ کرنے لگا.
یا ایھالذین آمنو، ایمان، ایمان آ گیا، ایمان ایک ذریعہ ہے، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد، کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایمان، تقوی، جہاد۔ اللہ کہتی ہے ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو، اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو، اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب ہو، ایمان کے ذریعے اللہ کے قریب۔ اگر کسی کو میری یہ بات پسند نہیں آتی تو میں علمی بحث تو کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اذان کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ، کیا میں نے اس کا آت محمد الوسیلہ، اے اللہ وہ جو تیرے نبی ہیں نا انہیں الوسیلہ عطا کر، انہیں الوسیلہ عطا کر۔ یہ الوسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں ایک منزل ہے، جنت میں ایک جگہ ہے، اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں، ایک بندے کو ملنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے ملے گی، تم میرے لیے دعا مانگو، جو میرے لیے دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ لیکن ذرا علماء سے پوچھیے گا تو صحیح، اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں بھی سمجھائے نا، اس مقام کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ اس مقام کا نام الوسیلہ اس لیے پڑ گیا کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، تو پھر وسیلے کا کیا معنی ہوا؟ قرب، نزدیکی، تقرب۔ تو جب بھی پکارنا ہے تو بغیر واسطے، وسیلے، طفیل اور صدقے کے براہ راست پکارنا ہے کس کو؟ کوئی تصور نہیں ہے وسیلے کا اور طفیل کا اور صدقے کا اور واسطے کا، کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں کوٹ لتا کا ایک چودھری ہو، بڑا امیر آدمی ہو، سخی بھی بڑا مشہور ہو، کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ میں اس کے پاس آیا، مجھے ایک چیز چاہیے تھی، میں گیا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، اس نے مجھے وہ چیز نہیں دی، انکار کر۔ میں باہر آیا، میں نے مولا ابوبکر سے بات کی کہ یار چیز لینی ہے، مجھے اس نے نہیں دی۔ مولا ابوبکر نے مجھے کہا اس دا فلانا بے لیے نا دوست، اس کے پاس جاؤ، وہ کہے گا اس کو انکار نہیں کرنا، اس کو انکار نہیں۔ میں اس بندے کے پاس چلا گیا، اس بندے نے کہا بھئی یہ چیز دے دے، اس کے کہنے پر اس چودھری نے مجھے وہ چیز دے دی۔ چودھری کے پلے کی رہ گیا؟ کیا رہ گیا اس کو؟ تو آپ اللہ کے پلے کچھ تو چھوڑیں نا خدا کے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، اللہ نہیں دیتا۔ نبی دا واسطہ ہی ہوں دینا کہ نہیں ہوں تے دینا پڑ، یہ کیسا رحمت ہے؟ اس میں تو اللہ کی توہین ہے۔ پتہ نہیں علماء نے یہ صدقہ، واسطہ، وسیلہ کہاں سے نکالا ہے، اور نتھی ہوئی توحید تمہارے نبی نے تمہیں سکھائی، اس پر عمل کرو اور بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو صرف ہو اللہ۔ عبادت کی جو دوسری پڑھتے چلے، حضرت یونس، حضرت تو شکر اللہ تعالیٰ دا مطالبہ ایک کوئی گلا نشکر لی میرا شکر ادا کر، تانوں جو ملے تواڈے دل دی تہ چ ہوے تے کسے دا فضل نہیں تے نہ کہے دی مہربانی ہے، یہ رب دا کر۔ سوچن دی گل ہے بھئی ڈاکٹر حضرات یا علاج کرنے لوگ جڑے پیراں نال کتے وڈ کے کئیاں معاملے بندے دی مدد کردے، علاج کیتا، آدمی بیمار سی تندرست ہو گیا، مرد عورت بانجھ سی وہ ٹھیک ہو گئی، مگر انہاں نوں پوجن دا خیال کیوں نہیں آਉਂدا؟ اے نقطے دی گل سمجھنا، شرک دی لین کی ہے، انہاں نوں کوئی نہیں پوجدا۔ کسی نے آخیا ڈاکٹر صاحب اینا علاج کیتا، ڈاکٹر دا نام رکھ لیے کہ غلام بخشا اس ڈاکٹر دا نام یا فلانے دا، انہیں بچہ دیتا، کوئی نہیں آنا۔ پیر نے تو تھی آدھے پھوک ہی ماری سی، انہیں ایڈا علاج تھوڑے سامنے کیتا، تسی نہ وہ نیاز دے جے نہ وہ نام رکھتے جے بچے دا، وہ فرق کی ہے جہاں تسی انہاں نوں پوجدے جے انہوں نہیں پوج۔
یہ بہت قیمتی بات ہے جنہوں سمجھا بغیر توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں سمجھتا کہ ایڈی ایڈی یہ مدد کرتے ہیں یہاں دے پوجن کا خیال کبھی بھی نہیں ہوتا. کون کر بیٹھا ہوں ڈاکٹر صاحب میری مدد فرما جانتے لوگ کہ بے بس یہ صرف حالات ہے نا کوئی یہ دوائی ہے گی ہے تو ٹھیک ورنہ آدھے یار ایسے دوائی کوئی نہیں. یہاں کی بے بسی نو دنیا جانتی ہے کہ یہاں دے پلے کچھ نہیں دوائی دارو ہوا کر لیں گے ورنہ ڈاکٹر کی کر سکتا. یہ دوسرے لوگ جڑے انہوں کی حاجی صاحب پوچھتے مابعد طبیعت یہاں مابعد طبی طاقت کا مالک سمجھے. طبیعت دے تحت نا کہ بندے کو روٹی انہیں دوجے نو پھڑاتی دوائی دیتی یہ پوجا نہیں نہ یہ شرک ہے نہ کسی کے دماغ چاہتا بھی گھر بیٹھا میں ڈاکٹر کو آوازاں دیا تو میری مدد پہنچوں وہ جانتے ہیں بھی آلہ ہوا نا ٹیلی فون تد گل سو ورنہ کچھ بھی نہیں. مگر اولیاء دے بارے اور نیک لوگوں دے بارے غلط فہمی پیدا ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ دے کارخانہ قدرت انہوں کا دخل ہے. جی اللہ کن فیکون آتا نا یہاں بھی طاقت رب نے دیتی ہے نا دوائیاں علاجاں کی کرنا یہاں کہہ دینا ہو جانا اے وہ منزل ہے جتھے آدمی پہنچ جائے تو شرک پہ جائے. یہ نہیں مننا تھی بالکل جنہ مرضی منو نا کہ فلاں آدمی نے علاج مارلا کیا شرک نہیں ہونا. یہ تھی انہوں بے بس منتے جے سمجھتے جے کہ اسباب ہوئے کوئی سامان ہویا غریب کر لوں گا ورنہ یہ دیکھو کوئی چک نہیں. جدوں کارخانہ تقدیر چوہا دخل سمجھا نا کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی بھی یہاں دے چون نہیں سب کچھ اسے تو پھر انہوں آتے یہاں کی پیانا پاویں جان مات سے بیٹھے میاں تمہیں کی پتا یہاں کی گودری کی کچھ چھپیا. یہ عقیدہ شرک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا کہ اولاد میں دینا رہنا نہ دوجیاں دے جپتے پہ آدھے انہوں کا فضل ہے تو انہوں کی مہربانی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جب تک کوئی آدمی تحت اسباب سمجھدا حجت کہ اسباب دے تحت کم کردا یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے. مینوں لوگ آ کے علم دے مسئلے پوچھتے ہیں حکیماں کو لوگ علاج یہ اسباب ہے کہ اللہ نے سبب بنایا ہوتے چاہے لوگ ایک دوسرے کو مدد لیں دے مگر سمجھتے ہیں کہ عاجز بندہ یہ ہے خدائی نہیں ہے. جدوں ما فوکر اسباب سمجھے کہ اسباب بھی کہڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے انہیں چاہنا ہی ہے تو ہو جانا. یہ اینا بھی تسی منیا نا کسی فرشتے نبی کو تو تسی ہن موحد نہیں رہے. توحید بالکل ختم ہے. یہ کن فیکون دا اختیار خالص اللہ کو یہ انہیں رسول اللہ نے نہیں دیتا. اسے تو اس تو پہلی آیتاں جتوں شروع ہوندیاں اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کی بجائے خود نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے آخیا تو اعلان کر دے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. وہ لوگوں تہاڈا سنوارنا بگاڑنا تو کی ہے میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک. میرے نال جڑیاں تکلیفاں پیش آؤندیاں مینوں دکھ آؤندے کدی دندان مبارک شہید ہو جاندے کدی سر زخمی ہو جاتا کدی لوگ مینوں جڑا گل چادر پا کے لپیٹتے تو اکھاں میریاں باہر آ جاندیاں حضرت ابوبکر آ کے مینوں چھڑاؤندے حرام مسجد اندر کدی وہ جڑی پا دے سجدے تو میں سر نہیں چک سکتا تو حضرت فاطمہ نوں خبر ملتی تو آ کے نہ روندیاں اتوں لاؤندیاں نہ بد دعاواں کرے ساری واقعات حدیث کی کتاباں فرمایا میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں جہان دے نفع نقصان کا کی مالک ہونا الا ماشاء اللہ وہ کچھ ہوں جو اللہ چاہتا اللہ کی مرضی چل رہی ہے. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء جے غیب دا علم میرے کو ہوندا نا تے میں سارے جہان دے نفع اکٹھے کر لیندا تے کدی مینوں تکلیف نہ ہوندی. مینوں پتہ ہوندا بیٹھے میدان او گڑھا کھودیا ابو عامر راہب نام مراد نے آکھیا کافراں ایتھے گڑھے کھود دیو میدان او تے کاکان پا دیو حضور گڑھے تے پیر رکھ دیتا تھلے ڈگر جا کے پتھر سے وجے آپ دے دن مبارک بھی شہید ہویا راہ سر خود بھی کھب گیا نکلیا نہ جاوے تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ پھر اس طرح گوڈا تھلے رکھیا حضور دے سارے نہ باہر نکلے تے غار جا کے پناہ لئی کوئی خدا تو ڈریا کرو فتعالی اللہ عما یشرکون. فرمایا شرک کوئی تھوڑا جا جرم ہے تسی چک دے تے میری مخلوق نو میرے برابر کر میں اللہ مینوں پہچانو میں کائنات دا مالک ہاں کچھ نہیں سی تے میں سی اور انہاں پھر بھی نہیں ہونا تے میں ہونا میرے برابر کر دے. فرمایا رسول اعلان کر دے کہ میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں میرے نال جو اللہ چاہتا ہوندا تے میں غیب جاندا ہوندا تے سارے فائدے اکٹھے کر لیندا دنیا دے تے کدی بھی نقصان نہ ہوندا. اننا الا نذیر و بشیر اننا الا نذیر و بشیر لقوم یومن. میرا اصل مرتبہ پہچانو نہ میں خدائی چ حصے دار ہاں نہ اللہ نے بادشاہی ہن مینوں دیتی ہے میں ہن سنبھالی پھردا. میرا منصب صرف اینا کہ جڑے لوگ ایمان لے انہوں میں بشارت دے دیا کہ تہاڈی جنت ہے تے جڑے نہ منوں ڈرا دیا میں انجام ہاں. میں ایک اللہ دا پیغامبر ہاں تہاڈے تک اللہ دا حکم پہنچاؤن والا. اس تو علاوہ جڑا نا کہ خدائی میرے کو بالکل غلط بات. اور ایک قرآن مجید تسی ویکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود ایہو ہی 3 گلاں حضرت نوح علیہ السلام کو بخوائیاں. پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام ہویا. آدم علیہ السلام نبی ہے رسول نہیں. رسول کافراں دی طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے. 3 گلاں کیا لا املک لکم میں علم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ
نہ میرا یہ دعویٰ مینوں نبی سمجھ کے تسی آکھو بھی اللہ دے خزانے یہ کون ایک نہ نبی ہونا جڑا خدا دے خزانے تے قبضہ کرنی ولا عالم الغیب تے نہ میں غیب ہی جاننا کوئی آ کے پوچھدا میری بیوی دے پیٹ کی ہے کوئی آندا گھوڑی نے کی دینا یہو جہے سوال کرے آخیا میں کدی یہو جہا اعلان کیتا تے میں غیب جاننا بھی یہو جہے تنگ کرو میں نبی ہاں خدا دا دین پوچھو تین چیزاں کہ نہ میں نہ میرے اللہ دے خزانے نہ میں کہنا میں غیب جاننا ولا اقول لکم انی ملک اور نہ یہ میں کہنا کہ میں فرشتہ ہوں بھی مسلمانہ جڑیاں غلط گلاں آ گئی یہ تین سارے بھرا ہی ہے کچھ منتے کہ ہوں بس مختار کل سب رب نے دیتا کچھ بھی نہیں ہونا آپ ہی سب بنتے وہ خزانے والی گل دوسری گل علم غیب اور تیسری فرشتہ وہ فرشتے نو بدلتا فرشتہ کی ہے نور چو پیدا خلقت الملائکۃ من نور فرشتے نور چو پیدا ہویا جن اگ چوں ہویا جے فرشتہ نہیں کہہ سکے نور کہہ دیتا کہ انسان نہیں بشر نہیں نور ہے عقیدے وہ تین جڑے اسے قوم نوح دے سی کہ جڑا نبی ہونا نا وہ خزانیاں دا مالک ہوے رب دیاں دا علم غیب رکھدا ہوے انساناں تو نہ ہوے تین رد کیتے اللہ پاک نے اور اتنے ہی رسول کریم لی اگے چل کے آیا بھائی تم ہی یہ تین گلاں بالکل ہی ایک ہوا کہ نہ میں آنا میرے کو خزانے نہ میں غیب دا دعویٰ کرنا نہ یہ آنا کہ میں فرشتہ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرفوں تہاڈا رہبر اور پیشوا تمہوں صحیح غلط رستہ سمجھاؤنا تو شرک ما فوق الاسباب ہے بچ اسباب ختم ہو جانے نا کہ سبب کوئی نہیں اور اس تو دعا کنوں آندے کئی لوگ ترجمہ کرنے کہ پکارو نہ تو بہانہ مل جاتا چالاک لوگ ہیں تو آپ مراد نے آواز دیتی ہے کہ مینوں گلاس پڑا پکارا تو ہے بالکل دھوکھا کر دی یا جاہل ہے یا جان کے گمراہ کر اور ترجمہ دعا دا ہے دعا کی ہے جدوں بندے سمجھ دے کہ وسوں گل باہر ہے یہ نہیں کوئی کر سکتا یہ صرف وہ کر سکتا جڑا ساری دنیا تے حاکم اور مالک اللہ یا انہیں کسی نے ایسی پاور دیتی ہو وہ بہت اچا مقام ہے کہ جس سے اسباب اور سامان ختم ہو جاتے پھر دعاواں شروع ہوندیاں اتنے تو سمجھے رہا نا کوئی دعاواں سن والا بھی ہے ہوں نہیں تو موحد رہا تیرا لا الہ الا اللہ ختم ہے تو شرک دے گڑے ڈگ گیا تھلے من کہ آج بے بس دعا کر دے تل بھی ایک درخواست ہے اللہ کی مرضی منے نہ منے کنیاں دعاواں جڑیاں اللہ نے اپنے پیغمبراں دی رد کر اور ایسے تو قرآن مجید کے اندر جتھے جتھے بیان کیتا کہ لوگ میرے دربار سفارش کریں گے نال ہی کیتا بھی سفارش میں کھلی چھٹی دے دیں جی مرضی اٹھ کے کر دے پھر میں نہ منا تو یہاں کی ذلت اور رسوائی ہوے لوگ کی آخر ہوں نبی کی گل کا کی بنیا پھر پہلا میں پابندی لاتی ہے مینوں پوچھو کہ سفارش کرنا چاہنے بولنا الا باذن اجازت دوں گا کہ منہ کھول لو بلا ورنہ لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن بولن تو پہلا فرشتے اور نبی پوچھن گے میں جنہوں نے کہہ دوں گا کہ تسی بول نہیں سکتے کوئی زبان نہ کھولے نہیں بخشش دے لائق لوگ یہاں دے جرم اینے ہم سزا ہی ہونی کسی نبی نہیں بولنا کوئی ولی نہیں تھوڑی والی ہونا الا من اذن اللہ الرحمن رحمان اجازت دو تو بولو یہ پابندی تلے ہی ہے اللہ نے جتھے جتھے مسئلہ شفاعت کا بیان کیتا نال اتنے آتا سورہ بقرہ پڑھو سورہ طہ پڑھو کہ کیوں اللہ نے چیک لاتا کہ میں کھلی چھٹی نہیں دے سکتا یا علم ما بین ایدیہم ما خلف میں انہوں کا ماضی حال سب کچھ جاننا کہ کی کر کے آئے یہ پیغمبر فرشتے کی جان دے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء یہ زیادہ تو گزار ہے اللہ تعالیٰ دے علم تو ایک شے بھی نہیں سمجھ سکتے پوری طرح تک آپ نہ سکھاوے انہوں نے میں چھٹی دے دیں میری عدالت کا بیڑا گر کرنا میں خود جاننا کہ انہوں بخشنا یا سزا دینی اس تو توحید نو نقصان نہ پہنچاؤ ابلیس دا اصل مشن یہی ہے کہ انسان خدا دے شکر گزار نہ لین اللہ کو ساریاں نعمتاں تے تعریفاں دجیاں دی کر دین تے جرم ایڈا وڈا اللہ نے آخیا سارے گناہ بخش دوں گا تو ڈگدا ٹینڈا زنا کر کے چوریاں کر کے بدماشیاں کری تریا آیا نا مگر میرے نہ شرک نہ کیا تے زمین بھی گناہ نہ پری ہوگی تو میں اونی اگوں بخشش لے کے آؤں گا مگر شرک نہ چھڈ دوں گا کہ نہ مرادہ دنیا میری پیدا کی تو مینوں ریٹائر کر کے دوسرے کے حوالے کر دی اور جب ظالم پٹواری اٹھتے زمین میری دوجیاں دے نہ کر دیں اللہ کی بادشاہی کھو کے دئی پھر دے کہ ایس والی نوں دیتی ایس فلاں بزرگ نوں دیتی کوئی حال نہیں نہ چاہیے بالکل اللہ تعالیٰ نوں منو کہ اللہ لہ الخلق والامر سن لو اللہ پاک بنایا بھی میں ہی ہاں تو حکم میرا چل جی میں بناؤ کوئی شریک نہیں اور تسی قرآن مجید نوں پڑھ کے ویکھو جنہوں اسی نے مکے دے کافر سی کدی توحید خالقیت دا انہوں نے کار نہیں کیا کہ بناؤ اسی مننے کہ ایک چپا بھی کسی نہیں بنایا سب اللہ نے بنایا تھان تھان سے آتا بھی یہاں پوچھو زمین آسمان کن بنایا اللہ یہ بھی نہیں آتا سوچ کے دسن گے لا یقولون
ایک منٹ دی دیر نہیں کرنی. انہوں نے کہا ضرور اللہ نے بنایا. کون بناؤں گا؟ توحید خالقیت مندے توحید ربوبیت ڈب جاتی کہ مینجمنٹ جڑی انتظام یہ ہوں کوئی ایس محکمے نوں سنبھال بیٹھا, کوئی پت دینا, کوئی بجلیاں سنبھالی بیٹھا, کوئی سنبھالی بیٹھا. بجلی گڑکی یا بابا فرید گنج وہ کیوں اللہ دے نیک بندے نوں بدنام کر لے. یہ موڑی خط مولویاں دے کیوں من دے؟ قرآن پڑھو, حدیث رسول پڑھو, نیک لوگوں کی اپنی کتاباں پڑھو, سب من دے کہ سوائے اللہ دے ساڈے کو کی ہے. اسی وہ عاجز بندے کچھ نہیں کرتے. اللہ دے رسول کی دسیا, قرآن کی آندا کہ جدوں بجلی گردے اس وقت کہو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ پاک ہے خدا جدے خوف تو فرشتے بھی لرز رہے اور رات بھی وہی تسبیح کر رہے, ایک گرج بھی وہی تسبیح. قرآن ادھر کھڑتا کہ ہر شاید اللہ نو کم کرنا دیکھو کہ وہ حکم نہ دھیان چل رہا ہے. کدے ذرا بھی ویکھیا کہ بہت ہی ہن تے کم خراب ہے, زلزلے آ رہا ہے, بجلیاں بہت گرج رہی ہیں. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل. اللہ نو پہچان دی کوشش کرو, نیک لوگوں کا ادب احترام کرو, مگر مخلوق کی حد کہ بے بس لوگ ہیں ساری طرح یہ بھی جب مرضی اللہ انہوں رگڑے لاوے کسی نو کچھ نہیں دے سکتے. ساڈے رہبر سانو دین دسن والے ساڈے پیشوا اس پاروں بالکل احترام, انہوں دا دامن پکڑنا, انہوں کو سیکھنا. یہ ہور محکمہ خدائی چلاؤن جنا منو بالکل ایویں گلاں. ایک حدیث پاک نو مذاق بنا لیا جہاں مولوی اٹھتا کتے انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا اللہ دیندا تے ونڈدا میں. اور کہڑی گل ہی آکھیا سی حضور نے, گل نو کتھوں چکیا تے کتھے لے گیا. رسول پاک دے زکات ونڈن دے لوگوں نے آخیا سانو جی آپ نے آخیا اللہ نے نہ نبی سے چھڈیا کہ وہ جنہوں مرضی دینا پھرے. اللہ نے جنہوں دینا سی دے چکا. 8 حصے دس دیتے انہیں قرآن, انہوں جو ہے گا تو میں تینوں دے دینا. جی انہیں مسلمان دی میں اپنی مرضی کر سکا. میں خزانچی اللہ تعالیٰ دے بیت المال دا جڑا دین دسوں گا انہوں لوگوں میں دے دوں گا جنہوں دا حق نہیں بنتا. میں کس طرح زکات دی تقسیم دا مسئلہ انہوں چکیا اور سارے جانا دے رزق کہاں سے میرے رزق کی دعا کر دے بھائی کہاں سے میرے خدا تو ڈر جاؤ. اور رزق اللہ بنتا اللہ رزق میں شاء یک قرآن پڑھیا کہ اللہ جیری چاہتا رزق تنگ کرتا جیری چاہتا فراق کرتا. تسی رسول اللہ دے قبلے ہی دیتا. اللہ دے رسول انہوں دعویاں تو بالکل بری ہے, کدی انہوں نے گل نہیں کی. سورۃ توبہ پڑھو, اللہ دے رسول علیہ السلام نے تیاری کی جنگ تبوک دی. کئی منافق جڑے سی وہ بہانے بنا گئے, چنگے پڑے سی, کچھ گل نہیں سی ایویں یا رسول اللہ سانو آ ادھر ہے سانو آ ادھر ہے. آپ نے معافی دے دی. اتنے بھی قرآن پاک میں جب پڑھی ہے کہ اللہ دے رسول نے انہوں نے ادھر سن کے میری جی فصل پکی ہے پر چھڑ دے ہٹے کٹے. اللہ نے قرآن سے آخیا اف اللہ ان کرے معذمتا اور مختارے کو اللہ نو منیا کرو, ایویں دین دی کم خراب نہ کرو, لائنا رہن دو. اللہ اللہ رہے, رسول رسول رہے, امت امت رہے. حضور پاک والا فرمایا اف اللہ ان اللہ تینوں معاف کرے لما اذنت تو نے ان کو کیوں اجازت دی تھی. حضور اجازت دے اللہ کہہ رہے کیوں اجازت دی تھی. اجازت نہیں سی دینی حتیٰ یتبین یہ جھوٹے ننگے ہو جاندے جانا ہے نا پھر بھی کوئی نہیں سی. ہوں جواز بن گیا دوسرے مسلمانوں کا سی حضور نے پوچھ کے رہا تو اجازت نہیں سی دینی. اے قرآن دے لفظ ہے, اگر صحیح ہویا سی اللہ نے کیوں ٹوکیا. رسول کریم علیہ السلام نے بیویاں دے کہن تے شاید جڑا سی انہوں ختم کر. حضرت عائشہ رضی اللہ نے آخیا, حضرت حفصہ رضی اللہ نے آخیا یا رسول اللہ تواڈے منہ تے بو آؤندی. رسول اللہ نے آخیا میں تہاڈا دل دکھاؤنا, اگر بو آؤندی تے میرے لیے حرام ہے, میں نہیں کھانا. تے چاہ لے سی حضرت زینب دے گھر آپ کھاندے سی, وہ آپ دا شوق ویکھ کے شاید کٹھا کر رکھ دی. اثر تو بعد آپ سارے گھر چکر لاؤندے, رات اتنے رہندے سی جدی باری ہوندی سی بھی. وہ حضرت زینب دے تھوڑا دیر رک جاندے سی. اما ایسا سوکھ نہیں سی نا, انہیں حفصہ نو گنڈیا سودا نو بے ساریاں رل جاؤ. حضور جدو آن نا یہ ہوئی کہ تواڈے منہ چ بو آ. حضرت سودا کیویں رسول اللہ آئے تو میں ہی پہلا آخیا یا رسول اللہ کہ میرا ہاتھا نکل چلے ہے گئی گل جھوٹی, مگر ایسا ویکھ لی میں ڈر گئی بے نے میری بادشاہ مت جاؤ. میں اپنے آپ کو بڑا قابو کیتا. مڑ کے حضرت حفصہ کو گئے نال گل بھی دسی بھی جے حضور کہن میں تو شاید ہی کھادا. وہ بھائی خیالی دنیا چوں نکلو, واقعہ حضور دی زندگی ہے. قرآن پڑھیا حدیثاں پڑھی جی وہ سمجھدیں حضور تو حاضر ناظر عالم غیب ہے, ساری سازش نہیں جان دے کیوں کر دی پیغمبر دے کر رہی ہیں. رسول اللہ کیوں دھوکھا کھاندے. آپ نے کہا میں شاید ہی کھادا بو کدی آؤندی. کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ وہ شاید ہی مکھیاں جڑیاں مغافیر دے پھلاں تو لے آئیں بدبودار پودا. آپ نے آخیا اچھا جی ایسی گل تو ٹھیک. ختم کرتا قرآن پاک اترا سورہ تحریم ہے
یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو کیوں اس شے نو حرام کرنا جڑی اللہ نے حلال کی؟ تب تک مرضات آ تو بیویاں نو خوش کرنا، اللہ دے حلال نو حرام نہ کر تے کفارہ دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ لی، غلام آزاد کیا، قسم توڑ کے مڑ کے شاید کھانا شروع کرتا، اس تو خدائی نہ چھینو، کسے نو نہ دیو، اے اللہ کو رہن دیو، تے احترام ادب۔ وہ تو تواڈے سامنے سورہ حجرات اتری کہ نبی علیہ السلام دی آواز نہ اچھی آواز نہ کریو ورنہ نیکیاں ضائع ہو جانگیاں اور تانوں پتہ نہ لگی۔ یہ علیحدہ ایک دربار ہے کہ اللہ تو بعد اللہ دے رسول دا جڑا احترام ہے یہ کمی آئی تو سب کچھ گیا، مگر خدائی حدود چ نہیں بڑھ کن فیکون جڑا نا کہ جو کہتا ہو گیا، یہ اللہ دی طاقت، یہ اللہ نے کسی نے نہ ڈیلیگیٹ کی ہے، آ بھی نہیں دیتی، کور رکھی، ارے نہ جبریل کر سکتا نہ میکائیل کر سکتا۔ کئی باری کئی بندے سوال کر دے کہ چلو جی نبی ولی جڑے کدی کدی کو موجزہ دا، فرشتے تو روزانہ تقدیر دے چاہے سارے کام کر رہے، بارشاں برسا رہا ہے، جانا پا رہا ہے، کر رہا ہے، وہ تو جہان چلا رہا ہے۔ اور ایسے تو ہندو لوگ دھوکھا کھا گئے جڑے 33 کروڑ دیوتا مندے، فرشتے ہیں سارے، کہ سارے فرشتے کوئی ہوا تے ہے کوئی اگ تے ہے، گل بالکل سچی، خدا دے پیغمبر ہی دس کے گئے۔ انہوں نے کہا جدو محکمے چلاؤں دے ہوا دی لوڑ ہے تو وایو دیوتا نو آکھی، اگ بجھاؤنی تے اگنی دیوتا دے فریاد کری۔ قرآن نے راز کھولیا بے گل ٹھیک ہے، بے سارے کام انہوں دے ہتھی ہو رہا ہے، مگر انہوں دے سپرد نہیں خدا نے کر بے تسی کرو تے جو تواڈے کہتے کر دینا، ایسا نہیں۔ لا عباد مکرمون، خدا دے وہ اچھے اور شریف غلام ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اپنی طرفوں بڑھ کے اللہ نو مشورہ نہیں دے سکتے کہ بارش ہونی چاہیے کہ نہیں، وہم بامرہ یعملون، انہوں نے حکم ملتا تے نوکراں دی طرح دوڑ کے کر دے، انہوں نے کہنے دا فائدہ کی ہے؟ تسی ہزار کہو کہ میکائیل بارش برسا دے، برسا سکتا؟ اللہ نو کہو او کارخانے چ نوکر آ، فیصلے چ انہاں دا دخل نہیں۔ کڈا نقطہ جن اللہ تعالیٰ نے ساری جان چھڑائی، ورنہ انہوں نے ہیکر بنا کے پتلے بنا کے جڑا لات منات عزا سی، یہ سارے فرشتیاں دے پتلے سی، کوئی ایویں بت نہیں سی بنائے، عورتاں سمجھ کے کہ دیویاں عورتاں دی قسم دے بنائے سی۔ تے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلاں تا گل جڑی بھی تسی عورتاں بنایا فرشتیاں، یہ تانوں کنے دسیا؟ تسی جدوں فرشتے بنے اسے کول ہے پہلاں تے یہ گل من کرتا بھی انہوں نے تسی دیویاں من لئی، اور پھر انہوں نے پوجا نہ شروع کرتا، پوجو پاجو کوئی نہ، وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ دے حکم دے تابع۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے جڑی لکیر کھچی تے دین دس ہے باریک، ادب احترام ہونا چاہیے، جب تک تسی انہوں نے عاجز بندے سمجھے کہ دے لے کچھ نہیں سکتے، رہبر پیشوا ضرور ہے، پھر کوئی گل احترام کرو جو مرضی کرو۔ جدوں یہ لکیر ٹپی اگے چلے گئے کہ نہیں امور تکوینیاں جڑے کن فیکون اور تقدیر وہ جنہاں دا یا پڑھائیاں اختیار خود ہی کر لیں دے یا اختیار نہیں، تے اینا روب ہے اللہ تعالیٰ تے اینا پریشر ہے بے اللہ انہوں دی گل رد نہیں کر، اے دین نو چھری پھر گئی، ہون اللہ اللہ نہ رہا، انڈر پریشر خدا خدا نہیں، اللہ وہ میرے پائیو 200 سال سے دی گلوان تعالیٰ عزیز الحکیم غالب اور زبردست ہے جتے کسی دا پریشر نہیں، ساری دنیا نے دبا کے رکھی ہے، انہوں کوئی دباؤ والا نہیں، اور الحکیم تے نہ انہوں کوئی مشورہ ہی دین والا بھی اتنا زیادہ کوئی سیاح آ کے تینوں تو سمجھ نہیں انہوں پوت دینا چاہیے، ایسی گل کوئی نہیں، آپ سارے تو بہتر جانتا کہ کہڑا کام کرنا، یعنی دو ہی شاید یا تو کوئی طاقتور ہوئے انہوں اپنی سفارش نہ منا رہے، یا تو زیادہ سیاح ہو کہ تو غلط کر رہا ہونا آ چاہیے، بالکل غلط۔ امام ابن قیم تے اللہ رحمت کرے فرمایا ایک اللہ دے ولی ایک شخص نے موت تو بعد خواب ویکھیا، پوچھا کی ہویا، انہوں نے کہا اینے سال ہو گیا اللہ دی عدالت کھڑا، اور اس سوال کا جواب پوچھا جا رہا ہے تو بارش نہیں سی ہو رہا، کہا کیا ہے زمانہ بارش کا سی، انہاں دنوں بارش ہونی چاہیے، نالائق اور رحم کا ولی بنیا پھردا سی، میرے تے اعتراض کیتا کہ بارش ہونی چاہیے، میں برسا نہیں چاہیے، غلط کر رہا ہاں، یہ جواب ہی منگیا جا رہا بے مینوں پہچاندا ہوندا تے تو عقل دے آنا کیوں سوال اٹھاوندا، تو آنا جو کر رہا ٹھیک، دعاواں کر دے فریاداں کر دے، تہاڈا کام ہے بندے ہوندے ہر ویلے میرے سامنے چیخو، مگر فیصلہ میرے تے چھڈو، نسل میرے کو آئی میں فیصلہ کروں گا، حکم دیندے دعا منگدے ڈکٹیشن کہ اللہ نے کیوں نہیں کیتا، تو پھر بندہ نہ ہویا سائل نہیں، تو حاکم بنیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادا کرے ضرور، کوئی گل نہیں، شکر کر کہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فدا بھی امی بڑا نقطہ سمجھا، اور کیا تو اللہ دے سامنے جڑی دعا کیتی ہے جے قبول نہ ہونی ہوندی تیرے منہ نکل نہیں نہ دیندا، کنے دنیا ترے پھردے جنہوں توفیق نہیں، دعا منگی ہے تو قبولیت کا دروازہ پہلا کھل گیا، مگر وہ قبول کیویں کرنا یہ آپ بہتر جان، تینا تو ایک کام کرنے انہیں یا یہ شاید مل جانی تینوں جلد باز نہ ہوں،
کالا نہ پوی اللہ جانتا کدوں مناسب وقت آنا لگا رہے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے کھل جائے تے یا یہ کوئی بہتر شے جڑی تو نہیں منگی یہ نہیں دیتی کوئی بہتر یا کوئی مصیبت جڑی تیری قسمت سے ٹال دیتی تو سمجھا قبول نہیں ہوئی ہو گئی یہ دعا نہ جانتی پتہ نہیں کی حال ہوندا اور آخری گل ہے کہ اللہ تعالیٰ فائل سے رکھ لیا کیا دن قیامت دی رکھ لی ہے اس دنیا مننی نہیں مناسب اتنے جنت دے محل وکھاؤں گا نعمتاں دکھاؤں گا اور تہاڈیاں دعاواں پئیاں لے لو جو چاہیے پھر اللہ دے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جڑے اتنے کالے پے نہ کہن گے نہ ہی منیاں جانیاں دنیا سے چنگا سی وہ کی ہے اتنے ہی رہ گئیاں. پھر آگے ایک نقطہ اور بیان کر دوں. ایک گمراہی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ شفاعت کوئی نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں کرے گا اور شفاعت کی نفی کی جاتی ہے. بمبے والوں آج کی رات میرے اس حصہ گفتگو کو یاد کر لینا. الحمد سے والناس تک خدا کی عزت کی قسم مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے حضور کی امت کے لیے شفاعت کی نفی پر کوئی ایک آیت نہیں ہے. اگر ایک آیت بھی مومنوں اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کی مطلق نفی پر ہو تو میری گردن کاٹ دی جائے. یہ گمراہی ہے جہالت ہے. ایسا کہنے والوں نے نہ قرآن کا سیاق و سباق پڑھا نہ قرآن کی تفسیریں پڑھی. قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. میں صرف آیتیں کوٹ کروں گا جس میں شفاعت کی نفی آئی ہے. شفاعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارے خود کیوں کرتے ہو مانا قرآن کا؟ عبداللہ ابن عباس سے پوچھو, امام طبری سے پوچھو, امام بغوی سے پوچھو, امام رازی سے پوچھو, قرطبی سے پوچھو, زمخشری سے پوچھو, آلوسی سے پوچھو, خازن سے پوچھو, کل ائمہ تفسیر سے پوچھو, آج کے دور کے قاسمی تک سے پوچھو. حضرت عباس کہتے ہیں کہ لا تغنی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ من عذاب اللہ. اس سے مراد کافروں کی بات ہے, مومنوں کی بات نہیں ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں النفس الکافرہ لا کل نفس. یہ جو شفاعت کی نفی آئی ہے یہ صرف کافروں کے لیے آئی ہے, ہر جان اور ہر انسان کے لیے نہیں. امام نصفی کرتے ہیں تفسیر میں لا يقبل منها شفاعت للکافرہ. کفار سے شفاعت کی نفی آئی ہے, مومنوں کے لیے نہیں. امام خازن نے یہی کہا. آؤ حافظ ابن کثیر کو پڑھ لو, وہ لکھتے ہیں ولا يقبل منها شفاعت یعنی من الکافرین. بدبختی کا میرے پاس کیا علاج ہے, جہالت و بدبختی کا, کہ جو آیتیں کفار اور مشرکین کے لیے آئی ہیں وہ پڑھ کے آپ مومنوں مسلمانوں پر چسپاں کریں. یہ کام خوارج کیا کرتے تھے, آج پھر خارجی پیدا ہو گئے ہیں حضور کی شان کا انکار کرنے والے. اسی طرح ولا تنفع الشفاعہ عنده الا لمن اذن, اس کے تحت آیا لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع, سورہ انعام آیت نمبر 51. پڑھیے امام ائمہ تفسیر کو. بغوی کہتے ہیں انما نفی الشفاعت لغیرہ مع ان الانبیاء والاولیاء یشفعون. یہ غیروں کافروں کے لیے نفی آئی ہے, نبی اور ولی شفاعت کریں گے. جس آیت کو لیں, جس آیت کو, امام قرطبی لکھتے ہیں ما نرا معکم شفعاءکم, یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 94. امام قرطبی لکھتے ہیں ای الذی عبدتموہم وجعلتموہم شرکاء یرید الاصنام وکان المشرکون یقولون الاصنام شرکاء اللہ. اس سے مراد بتوں کی نفی ہے اور مشرکوں سے شفاعت کی نفی ہے. الغرض کل آیتیں, میری کتاب اٹھائیے, کتاب التوحید 2 جلدوں میں میری کتاب ہے, اس کو پڑھیے. میری کتاب عقیدہ شفاعت ہے, اس کو پڑھیے. میں نے تمام آیتوں کی تفسیریں لکھ دی ہیں. کسی ایک آیت میں جہاں شفاعت کی نفی ہے اس سے مراد مسلمانوں سے شفاعت کی نفی نہیں, بلکہ صرف کفار سے شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور مومنوں کے لیے ثابت کی گئی ہے. اب میں نے یہ بھی سنا ایک اور گمراہی پھیلائی جاتی ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے
کہ ٹھیک ہے شفاعت تو ہوگی، مگر آقا علیہ السلام کو یا کسی کو اب اذن نہیں ملا، شفاعت کا اختیار نہیں. قیامت کے دن اللہ پاک اذن دے گا اور اذن کے بعد پھر وہ شفاعت کرنے کے حقدار بنیں گے. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی. یاد رکھ لو کہ اذن شفاعت اور چیز ہے اور اذن کلام اور چیز ہے. جتنی حدیثوں میں اور قرآن میں ذکر آیا ہے کہ جس کو اذن ملے گا اس اذن سے مراد اذن کلام ہے. اور رہ گئی شفاعت، جس کو اللہ نے شفاعت کا حق دینا تھا اس کو اللہ پاک نے اسی دنیا میں عطا کر دیا ہے. قرآن مجید کی آیت سورہ زخرف آیت نمبر 86 دلیل دے رہا ہوں، غور سے سن لیں. اس میں ارشاد فرمایا لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ الا من شاہد بالحق وہم یعلمون. فرمایا کافر مشرک لوگ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، مگر شفاعت کرنے کا حق ان کو دیا گیا من شاہدہ بالحق، جنہوں نے توحید و رسالت کی تصدیق کر دی. وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں. تو مومنین صالحین کو قرآن کہتا ہے شفاعت کا حق دے دیا گیا. پھر سورہ مریم آیت نمبر 87 میں فرمایا لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اس دن باقی کافر لوگ جو ان کے بہت شفاعت کے مالک نہ ہوں گے، شفاعت کا اختیار صرف ان کو جن کو خدائے رحمان نے شفاعت کا وعدہ کر دیا ہے. شفاعت کا وعدہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جن سے اللہ نے عہد لے لیا اور اللہ نے ان کو شفاعت کا حق دے دیا. تو شفاعت کا حق اللہ رب العزت نے دے دیا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن. کسی کی شفاعت دوسرے کو نفع نہیں دے گی مگر ان کی جن کو اللہ نے اذن دے دیا. اللہ نے اذن شفاعت کا، تو شفاعت کا اذن اللہ رب العزت نے دے دیا ہے. اب بات جو سمجھنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ شفاعت کا اذن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت کا اذن مل چکا ہے. حضور علیہ السلام کو شفاعت کا اذن بولیے مل چکا ہے. اس لیے تو آقا نے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا ایک ایک جز لوگوں کو بیان کیا. بخاری شریف کی حدیث صحیح عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس، بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1405، اور پھر درجنوں کتب حدیث. امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن. اب سنیے، شفاعت کا اذن مسئلہ حل ہو جائے گا. جو کہتے ہیں نا اللہ اذن دے گا اس کے بعد شفاعت کا اختیار ہوگا، نہیں. سن لیں حدیث بخاری شریف کی. آقا نے فرمایا سورج قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا کہ پسینہ آدھے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. اب دیکھیے حدیث میں ابھی تک اذن کی کوئی بات بولیے اذن کی نہیں آئی. جب لوگ پریشان ہوں گے فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ابھی اذن کی کوئی بات نہیں. لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، استغاثوا، ان سے مدد مانگیں گے. صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت آدم کے پاس جا کر مدد مانگیں گے. ثم بموسیٰ، وہ بھیجیں گے پھر حضرت موسیٰ کے پاس جا کے مدد مانگیں گے. وہ بھیجیں گے ثم بمحمد، پھر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ کے مدد مانگیں گے. اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو امتیں ساری مل کر حضرت آدم سے مدد مانگنے جائیں گی، پھر حضرت موسیٰ سے مدد مانگنے جائیں گی، پھر آقا علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گی، بولیے یہ اس اذن سے پہلے جا رہی ہیں یا بعد میں جا رہی ہیں؟ ابھی تو اذن کی بات ہی نہیں ہوئی، اس کے بعد جا کے اذن کا مسئلہ آیا ہے. ارے اذن سے پہلے جا رہی ہیں. ان کو پتا ہے کہ انبیاء کو اختیار شفاعت مل چکا ہے، مگر یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، شفاعت عظمیٰ. آقا کے پاس جائیں گے، آقا علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے فرماتے ہیں میں جنت کا حلقہ، دروازے کا زنجیر تھام لوں گا،
فیومئذ یبعثہ اللہ مقاما محمودا، اور میں مقام محمود پہ کھڑا ہوں گا، آقا شفاعت کریں گے۔ یہ ایک ایک نبی سے جا کے مدد مانگنا اور آقا کا شفاعت عظمیٰ کرنا یہ اذن سے پہلے ہے، صحیح بخاری میں اذن سے پہلے ہے۔ پھر آقا سنیے، آقا علیہ السلام کو زندگی میں اذن مل گیا تھا، اس کا انکار سینکڑوں احادیث صحیحہ کا انکار اور شان مصطفیٰ کا انکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے دو آیتیں پڑھی، ایک میں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، ایک میں حضرت عیسیٰ کا، ہاتھ اٹھائے اور رو پڑے، بتاؤں تاجدار کائنات کو اذن کب ملا؟ حضور کو اذن شفاعت ارے نادام مل چکا، وہ شفاعت کے مالک ہو گئے، ان سے صحابہ شفاعت مانگا کرتے اور وہ شفاعت دیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے کب ملا اذن شفاعت؟ قیامت کو نہیں ملنے لگا، وہ مل چکا۔ کب؟ صحیح مسلم حدیث صحیح اور حدیث نمبر 202 کتاب الایمان۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں آقا علیہ السلام رو دیے، ہاتھ اٹھائے، رو کے کہے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وبکا۔ اب بتا رہا ہوں اذن شفاعت ابھی ملنا ہے یا مل چکا ہوا ہے؟ جب رو دیے فقال اللہ یا جبریل، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بلایا، فرمایا جبرائیل اذهب الى محمد، جاؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ آپ کے پاس، وربک عالم فصلہ ما یبکیک، اور جاؤ پوچھو میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں، پوچھو میرے محبوب آپ کو کس شے نے رلا دیا، کیا رلا دیا؟ فاتاہ جبریل فسألہ فاخبرہ، جبرائیل امین آئے، آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا اللہ نے پوچھا ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اپنی امت رلا رہی ہے، امت کا غم رلا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل دوبارہ جا، اذهب الى محمد۔ اب اذن شفاعت اور اختیار شفاعت دیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھمایا جا رہا ہے، اور آپ انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل دوبارہ، فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوکا، اعلان کر دے ہمارا وعدہ ہو گیا، ہم آپ کو امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو راضی کر دیں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور پھر کس طرح اذن ملا؟ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اسناد حدیث صحیح اور حسن، حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایک روز آقا علیہ السلام گھر میں رہے، ہم سے گم ہو گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ ایک دن کے بعد تشریف لائے، ہم نے پوچھا آقا کل سارا دن آپ نے کہاں گزارا؟ ہم ترستے رہے، آپ گھر سے باہر نہیں نکلے، کہاں گزارا؟ آقا نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، میرے اللہ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا۔ آپ کہتے ہیں اذن نبی ملے گا؟ نادان، آپ نے پڑھا کیا ہے حدیث مصطفیٰ کو؟ ہاتھ نہیں لگایا کتابوں کو۔ آقا فرماتے ہیں میں سارا دن اس لیے نہیں نکلا، میرا رب مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرما رہا تھا۔ ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، کیا ماذا افعل بہم، رب مجھ سے پوچھتا تھا میرے محبوب محمد بتا آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ فقلت ما شئت اے رب، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مالک ہے، جیسے تو چاہے جیسے چاہے، ہم خلقوں کا وعبادوں وہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا فاستشارنی الثانیہ، دوبارہ مشورہ چاہا، نہیں مصطفیٰ جو تو کہے وہی کرتا ہوں، مشورہ دے۔ پھر میں نے کہا مولا تو مالک ہے، پھر اللہ نے کہا لا احزنک فی امتک یا محمد وبشرنی ان اول من يدخل الجنة من امتی 70,000 ما كل 1000 70,000۔
लैसा लहुम अज़ाबुन वला हिसाब। आका ने फरमाया, फिर मैंने बार बार कहा मौला तू मालिक है, तो अल्लाह ने फरमाया फिर सुन ले मेरे महबूब, तुझे गम ज़दा नहीं होने दूंगा उम्मत के लिए, और तुझे खुशखबरी हो कि आपसे वादा हो गया आपकी शफाअत से 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के सीधे जन्नत में जाएंगे। और फिर फरमाया उनमें से हर एक 1000 के साथ फिर 70,000 बगैर हिसाब व किताब के और जाएगा। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया, एक रिवायत में फिर आका ने फरमाया मैंने और मांगा, अल्लाह ने कहा फिर उनमें से एक एक शख्स अपने साथ 70,000 और लेकर जाएगा। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस्नाद हसन और सही के साथ ये शफाअत की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद कि शफाअत मिल चुकी, अब इस पर एक और सही हदीस सुनिए, और हदीस मुत्तफक अलैह। हदीस ये कहना कि इज़्न और इख्तियार शफाअत अभी नहीं मिला, क़यामत के दिन मिलेगा उसके बाद बात होगी, लोगों ये कहना गुमराही है, बददियानती है, खयानत है, जहालत है, मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी है। बॉम्बे वालों अकायद दुरुस्त कर लो। मैं एक एक हदीस आपको बुखारी मुस्लिम के हवाले देकर पढ़ के बयान कर रहा हूं। सही बुखारी किताबुद्दावात हदीस नंबर 5945 5945। फिर बुखारी की किताबुत तौहीद में हदीस नंबर 7036। फिर सही मुस्लिम किताबुल ईमान में हदीस नंबर 198 मुत्तफक अलैह हदीस। बताना चाहता हूं कि शफाअत का इज़्न और इख्तियार मेरे मुस्तफ़ा को मिल गया। आका ने फरमाया लिकुल्ले नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन यदू बिहा, हर नबी को एक दुआ अल्लाह ने दे दी, जो चाहे मांग ले वो कबूल होगा। हर नबी को दावत मुस्तजाबा दे दी, और जब मेरी बारी आई अल्लाह ने मुझे भी दी। आप कहते हैं क़यामत के दिन होगी, मुस्तफ़ा ने कहा मुझे दे दी। वो उरीदु अन अख्तब दावती शफाअतन ले उम्मती फिल आखिरा, मुझे दी। मैंने कहा बारी ताला मैंने कबूल कर ली, अब इसको महफूज रखता हूं, बतौर शफाअत क़यामत के दिन इस्तेमाल करूंगा। इख्तियार मिल चुका, इस्तेमाल मेरे मुस्तफ़ा क़यामत के दिन करेंगे। वो मालिक हैं, जब चाहे इस्तेमाल करें। ये मुत्तफक अलैह हदीस। फिर हजरत अनस इब्न मालिक की रिवायत करते हैं, फिर सही बुखारी हदीस नंबर 5946। आका ने फरमाया फजअलतु दावती शफाअतन ले उम्मती यौमल क़यामह, मुझे शफाअत का इख्तियार मिल गया, मुझे दुआ कबूलियत की इज़्न मिल गया, मगर मैंने उसको महफूज कर लिया है कि क़यामत के दिन अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी इख्तबअतु दावती शफाअतन ले उम्मती यौमल क़यामह फहिय नाइलतुन इंशाअल्लाह मन मात मिन उम्मती ला युशरिक बिल्लाहि शाहिदा, मुझे शफाअत की सूरत में इख्तियार दुआए मकबूला मिल गया, मैंने महफूज कर लिया क़यामत के दिन, और मेरी शफाअत मेरे हर उम्मती को मिलेगी जो मुशरिक नहीं होगा। और फिर एक बात सुनने वाली है, अरे नादानो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा रावी, अना अव्वलु शाफिइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन, क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत भी मैं करूंगा और सबसे पहली शफाअत कबूल भी मेरी होगी। हुजूर 1500 साल पहले ये भी बता रहे हैं कि सबसे पहले शफाअत मैं करूंगा, और ये भी ऐलान कर रहे, गारंटी दे रहे हैं अव्वल मुशफ़्फ़इन, सबसे पहले मेरी शफाअत मकबूल होगी। अगर इज़्न नहीं मिला तो ये ऐलान अनऑथोराइज्ड ऐलान कर रहे हैं, माज़अल्लाह इल्लीगल ऐलान हो रहे हैं, इनवैलिड ऐलान हो रहे हैं। अरे नादान, अगर अल्लाह ने इज़्न इख्तियार मुस्तफ़ा के हाथ में नहीं दिया, क्यों फरमा रहे हैं अव्वल मुशफ़्फ़इन, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल होगी। खुदा जाने अल्लाह कबूल करे या न करे, क्यों फरमाया? इसलिए कि अल्लाह ने इख्तियार मुस्तफ़ा के हाथ में दे दिया। और लुत्फ की बात ये, हुजूर ये भी फरमाएं कि सबसे पहले मेरी शफाअत होगी, मेरी शफाअत कबूल होगी।
یہ بھی فرمائیں کہ اول من اشفع لہ من امتی اہل بیتی، سب سے پہلے میں اپنی اہل بیت کی بخشش کرواؤں گا۔ یہ بھی بتائیں کہ اہل بیت کی شفاعت ہوگی۔ حضور اب لوگوں کے نام بتا رہے ہیں، طبقات بتا رہے ہیں، آپ ابھی کہتے ہیں کہ اذن نہیں ملا۔ اذن ملے بغیر گن گن کے بتائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اول من اشفع لہ من امتی اہل المدینہ، اہل بیت کے بعد سب سے پہلے قیامت کے دن میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا۔ ارے اگر اختیار شفاعت نہ ملا ہو تو کسی کی جرت ہے خدا کے معاملے میں اس طرح گارنٹی دے کر بتائے کہ سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت ہوگی؟ اور پھر آقا نے فرمایا اول من اشفع لہ من امتی اہل المدینہ ثم اہل المکہ، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے ساتھ اہل مدینہ کی بخشش کرواؤں گا، اس کے بعد اہل مکہ کی کرواؤں گا۔ حضور نے تو آرڈر بتا دیا، پرائورٹی بتا دی، ترتیب بتا دی، آپ پھر کہتے ہیں اگر اختیار نہیں تو ساری ترتیب کیسے بتا رہے ہیں؟ اور پھر سنو، اہل سنت عاشقان مصطفیٰ اس لیے اہل مدینہ بنتے ہیں کہ فرمایا پہلے اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، پھر اہل مکہ کی ہوگی۔ جس کو پہلے شفاعت لینی ہے وہ مدینہ سے جڑے، وہ مدینہ سے جڑے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ خیر تو دو ٹوک بات حدیث کی، مجھے اختیار دیا گیا، حدیث کے لفظ، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح، ابو موسیٰ اشعری راوی، خیر تو مجھے اختیار دے دیا گیا بین شفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، کہ چاہے تو میں شفاعت لے لوں، چاہے تو آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب دو میں سے کیا لیتے ہو؟ چاہو تو آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں، چاہو تو شفاعت کا حق دے دوں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ تو بولی اذن اور اختیار ملا یا نہیں ملا؟ شفاعت لے لیا۔ آقا سے پوچھا صحابہ کرام نے، آقا اللہ فرما رہے تھے آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں، بڑا کوٹا تھا، بڑا کوٹا، وہ کیوں نہیں لیا؟ آقا نے فرمایا لأنها اعم واکفا، اس لیے نہیں لیا کہ اگر آدھی امت بخشوانے کا کوٹا لے لیتا اور آدھی امت بخشی جاتی، بخشے جانے کے بعد میرا کوئی گنہگار امتی مجھے پکارتا یا رسول اللہ خدا کے لیے مجھے پر کرم کر دیجئے، تو میرا تو کوٹا ختم ہو چکا تھا، میں بخشوا نہ سکتا۔ اس لیے میں نے کہا مولا میں کوٹوں میں نہیں جاتا، کوٹے نہ دے، کھلی شفاعت کا اختیار دے، جب تک شفاعت کرتا رہوں تو میری امت کو بخشتا رہے۔ اور آقا نے فرمایا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، سنو یہ شفاعت نیکوکاروں کی نہیں، نیکوکار اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے، میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے، میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے۔ اور حدیث خاص، چونکہ شفاعت کا اختیار تھا تاجدار کائنات کو، اس لیے صحابہ کا عقیدہ تھا وہ حضور سے شفاعت مانگتے تھے، زندگی میں مانگتے تھے۔ مصعب اسلمی کہتے ہیں کہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آیا، قال انی سائلک سؤالا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، معجم کبیر، رجال صحیح ہیں حدیث کے، آقا نے فرمایا وما ہوا، پوچھنے والے بول تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا اسالو کا، آپ سے مانگتا ہوں، ان تجعلنی من تشفع لہ یوم القیامہ، مجھے شفاعت والوں میں شامل کر دیں جن کی آپ شفاعت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جا فإنک ممن اشفع لہ یوم القیامہ، جا تجھے میں نے شفاعت میں شامل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو امت کے لیے بغیر حد و حساب و کتاب شفاعت کا اختیار دے دیا۔ اس طرح حضور کی امت کے اولیاء کو دیا، صالحین کو دیا، قرآن کو دیا، حافظ قرآن کو دیا، نیک کو دیا، معصوم بچوں کو دیا۔ یہ سب حدیث صحیحہ میں ہے۔ جو سمجھے کہ اذن اور اختیار شفاعت کا نہیں ملا وہ سینکڑوں احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے۔ پیغام یہ ہے لوگوں، آئی ایم فنیشنگ ناؤ،
माई लास्ट वर्ल्ड एज मैसेज, आका से मोहब्बत करो, अदब अजमत और शान रिसालत का अकीदा रखो और हुजूर की मोहब्बत के बायस खुद मोहब्बत वाले बन जाओ। आपके जिस्मों से मोहब्बत टपके, अमन टपके, प्यार टपके और हिंद की सरजमीन पर अपने मुल्क में कानून के वफादार रहते हुए किसी के गले न काटो, नफरत न फैलाओ, इंतहा पसंदी न करो, दहशत गर्दी ना करो। मुसलमान पुर मोहब्बत है, पुर अमन है, प्यार करने वाला है, गरीबों की मदद करने वाला है, डूबने वाले को बचाने वाला है। आका के गुलाम बनकर पूरी इंसानियत के लिए सरापा अमन और मोहब्बत का पैगाम बन जाएं और इस अकीदा रिसालत को रखें जिसमें हर वक्त आपका ज़ाहिर व बातिन हुजूर की गुलामी के साथ जुड़ जाए, हुजूर के वसीले का फैज़ भी मिले, इताअत का फैज़ भी मिले, इत्तिबा का फैज़ भी मिले, शफाअत का फैज़ भी मिले, मोहब्बत का फैज़ भी मिले और दुनिया में, कब्र में और आखिरत में हर वक्त आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक और कमली के साए में रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइए कि एक बंदा अल्लाह से दुआ करता है, चलो दूसरे से दुआ करना हराम है, गैर अल्लाह से मांगना, मदद मांगना वगैरह वगैरह सारा सिलसिला, अल्लाह से दुआ करता है लेकिन वो अपनी दुआ में वसीला बनाता है नेक वलियों को, नेक बुजुर्गों को, नेक लोगों को या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को वसीला बनाता है। वो कहता है कि ऐ अल्लाह इस बुजुर्ग के वसीले से मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे या इस वली के वसीले से मेरी फलां मुराद जो है वो ये पूरी कर दे। क्या ये वसीला मांगना और इनका वसीला दे के मांगना, क्या ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है इस एतबार से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को या किसी शख्स को भी, किसी ज़ात को जब बंदा किसी का वास्ता देता है तो वो ज़ात उसकी मजबूर होती है। मसलन आपके पास मेरा कोई काम अटका हुआ है, मैं आपके वालिद साहब की कोई चिट्ठी लेकर आपके पास आया, अब मुझे मालूम है कि जाहिर बात है वो इनके वालिद हैं, वो बड़े हैं, मैं फ़ोन करवाऊंगा, उनका रुक्का लेकर आऊँगा या ख़ुद उनको साथ लेकर आऊँगा। वो आपसे कहेंगे, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, वही आपसे कहेंगे आप फटाफट साइन करने, अपना काम करा के चला जाऊँगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि जिनसे अल्लाह ताला जो अल्लाह से मनवा सके। जो अल्लाह से बड़ी सिफारिश जो होती है वो उससे बड़े की होती है, उससे नीचे की नहीं। और जितने अंबिया हैं ये सब मखलूक हैं। और फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि कुरान मजीद ने इतनी सराहत के साथ कहा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे अहल से है और तेरा वादा सच्चा है और तेरा वादा था कि तू मेरे अहल को बचाएगा, तो मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने घर खो गया है और वो नहीं बचा है, तो तू अपना वादा पूरा कर, मेरे बेटे को वापस दे। अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, एक बात कि वो तेरे अहल से नहीं था, वजह ये है कि इन्नहु अमलुन गैर सालेह, तू साले है और वो गैर साले। तेरे और उसके किरदार में जमीन आसमान का फर्क है, तेरे मनहज में और तेरे बेटे के मनहज में जमीन आसमान का फर्क है। तू अल्लाह की तरफ दावत देता है, वो कुफ्र की तरफ दावत देता है। तू अल्लाह रब्बुल आलमीन का करीबी है, वो अल्लाह का दुश्मन है। तू मोमिन है, वो काफिर है। एक दूसरी बात अल्लाह ने ये कही कि इन्नी आइज़ो का, जो आज की मौजू का असल जो मेरा मकसद था बयान करने का, इन्नी आइज़ो का फला तसअलनी मा लैसा लक बि इल्म, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि आज के बाद ऐसी किसी चीज के बारे में भी मुझसे सवाल न करना जिसका तुझे इल्म नहीं। इन्नी आइज़ो का अन तकून मिनल जाहिलीन, अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुझे नसीहत करता हूं कि मैं तुझे नबूवत के कटहरे से निकालकर जहालत के कटहरे में खड़ा कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और अल्लाह का नबी अपने लख्ते जिगर के लिए अल्लाह से सिफारिश करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बात को रद्द कर दिया। ठीक है, जिसके मानी ये हैं कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं रब हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, चाहूं तो अंबिया की रद्द कर दूं और जब मानने पर आए तो इब्लीस अल्लाह का दुश्मन है और मुसलमान का भी दुश्मन है, मोमनों का भी दुश्मन है। वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि या अल्लाह तूने मुझे धत्कार तो दिया और मुझे मरदूद करार दे दिया, लेकिन मैं दोज़ख में अकेला नहीं जाना चाहता, मैं एक पूरी टीम के साथ जाना चाहता हूँ और वो भी उस मखलूक में से टीम बनाऊंगा जिसकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला। सब हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वक्त हुआ है ब्रेक का, मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है।
بریک پہ جانے سے قبل فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب وسیلے کے موضوع پہ بات کر رہے تھے. ابلیس کی بات آپ کر رہے تھے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں جاؤں گا تو جہنم میں ضرور، لیکن میں اپنی ٹیم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اب اس نے ایسا اس لیے کہا کہ چونکہ اس کو پتا تھا کہ میں انسان کی وجہ سے جنت سے دھتکارا گیا ہوں، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ نفرت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ انتقام کی آگ میں سلگ رہا ہے. تو اس نے دعا کیا کی کہ یا اللہ میری عمر کو لمبا کر دے، عمر کو لمبا کر دے، میری عمر کو بڑھا دے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کیا. قرآن کہتا ہے کہ جا حتی یأتیک الیقین، تجھے وہ یقین سے مراد وہ جو قیامت والے دن ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں، عمر دیتے ہیں، زندگی بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی اور دعا کو قبول کر لیا. وہاں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کا قریبی اور برگزیدہ ہے، برگزیدہ پیغمبر ہے، اور ایسا برگزیدہ ہے کہ 950 برس اس نے اپنی زندگی کے قیمتی صرف اللہ کی رضا کے لیے رات دن ایک کر کے، جو قرآن کہتا ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے اس قوم کو پکارنے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، میں جیسے جیسے تیری طرف بلاتا ہوں یہ اتنا اتنا مجھ سے دور جاتے ہیں، بھاگتے ہیں. تو اس 950 سال اللہ کے دین کے لیے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ کھپانے والا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان دعا کرتا ہے اور اللہ قبول کر دیتا ہے. اس کے یہ معنی ہے اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے میں مرضی کا مالک ہوں، میں چاہوں تو اپنے دشمنوں کی مال لوں اور نہ چاہوں اپنے پیاروں کی چھوڑ دوں. مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ پر کسی کا زور اور بس نہیں چلتا. تو لہٰذا یہ تصور اور یہ عقیدہ رکھنا کہ چونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں میں ان کا نام لوں گا تو اللہ رب العالمین اس کو فوراً قبول کر لے گا، ایسا نہیں ہے. یعنی صرف نام لینے سے کیا، وہ خود وہ ہستی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے اور آپ نے رد کر دیا ہے. اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ پھر جتنی دعائیں پورے قرآن کے ذخیرے میں شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں، ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب سے شروع ہوتی ہیں، کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو واسطے اور وسیلے کے نام سے کسی اور کے نام سے بالکل جو کسی کا واسطہ دیا گیا ہو. جتنی دعائیں ہیں ڈائریکٹ، اور ڈائریکٹ ڈائلنگ میں جو مزہ ہے وہ دیکھو، کہیں بھی آدمی سفر کرتا ہے نا، اگر وہ سروس ڈائریکٹ جا رہی ہے وہ مہنگی بھی ہوتی ہے، مہنگی بھی ہوتی ہے اور وہ آسان بھی ہوتی ہے، اور جو وایا ہوتی ہے وہ سستی بھی ہوتی ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے. تو اللہ نے جب آپ کو ڈائریکٹ ڈائلنگ کا طریقہ بتایا ہے اور خود کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو اور پکار کو سنتا ہوں، بلکہ فرمایا ملا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. غیر اللہ سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے. کتنا فرق ہے. اکبر. شیخ یہ بلکہ حضرت جی تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، حضرت جی تو یہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا تو کیا دے گا اور تو آئے گا تو کیا لائے گا. ہمیشہ ون وے چلتا ہے ساری زندگی، اور دینے کی کوئی بات نہیں. میں آؤں گا تو کیا دے گا، تو آئے گا تو کیا لائے گا. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کچھ نہ لا، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا. اور میں تجھے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو کس منہ سے آیا ہے، تو کس منہ سے آیا، اللہ کھانا بھی نہیں دے. اللہ خیال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی، اور اس تخلیق کائنات کی وجہ بھی نبی علیہ السلام ہے. اس سے فردر کہ نبی علیہ السلام کا جو نور ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں آیا اور انہوں نے چوما. دیکھیں جی، یہ بھی بڑا کریٹیکل ایشو ہے. مسئلہ نمبر 43 میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں نے یہ ڈیٹیل سے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے، یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اگرچہ امام حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام ذہبی جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں تحقیم کی، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں ایک کذاب راوی ہے، اور امام ذہبی کی بات ہی زیادہ مضبوط ہے کہ روایت کمزور ہے. اور ویسے بھی یہ ایک اسلوب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے اور کہتے اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان
کے ذریعے سے تیری طرف وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے دعا کروائیں۔ آج نبی علیہ السلام دنیا میں سامنے موجود ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دعا کروائیں گے، لیکن قبر مبارک پہ جا کے کسی صحابی نے کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ ایک کمزور سی روایت المصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، اس میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ باقی بخاری میں جب موجود ہے کہ قید پڑا تو سیدنا عمر کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ انہوں نے بالکل عقیدہ امت کو بتا دیا کہ وسیلہ اور توسل کیا ہے۔ اور سیدنا عمر ان راویوں میں سے ہیں بخاری و مسلم کی ان احادیث کے کہ جب غزوہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پیالہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی تو چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ سیدنا عمر کو تو پتہ تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ ہم میں موجود تھے، ہم آپ کے وسیلے سے دعائیں کرواتے تھے اللہ کے حضور، اب آپ کی قبر پہ پیالہ لے کے اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں، یہ تو انہوں نے نہیں کیا، الٹا بلکہ انہوں نے امت کو عقیدہ سمجھایا۔ یہ تو پھر شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل درود میں اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھ دیا کہ وہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 555 ہجری میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے نعوذ باللہ ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں نے یہ مجمع نے یہ منظر دیکھا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں اس قسم کے۔ تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی، اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہیں، وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے، کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا۔ 7 دفعہ ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی آئی ربنا ظلمنا انفسنا، اور پورا سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئی، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکاف کے اندر، کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن میں ہونی چاہیے۔ جبکہ قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا۔ شروع کی آیات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے سورہ ہود کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل کلیئر ہے۔ باقی یہ جو واقعہ ہے نا کہ وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا، یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ پتہ کہاں میں موجود ہے؟ یہ انجیل برناباس کے اندر، جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا یہ جعلی انجیل ہے، یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے، اور کرسچنز تو پہلے نہیں مانتے۔ ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو، جو 4 ان کے اصحاب نے جمع کی ہوئی ہے، اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں، وہ کیوں نہ ہم پیش کریں؟ برناباس لے کے آتے ہیں۔ برناباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے، بلکہ مولویوں کے پینل میں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے، بالکل ٹارگٹ کر کے۔ یہ انجیل برناباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا۔ یہ وہاں اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے، اب عیسائیوں کی کتاب میں بھی ظاہر قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کرتے رہے، تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں آپ کو بتاؤں جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات، کبھی بھی انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ انجیل برناباس کا حوالہ آ کے نہیں دے رہے ہوتے جوز اور کرسچنز کو، ٹھیک ہے؟ جوز نے تو ماننا نہیں ہے، تو یہ بالکل یعنی کمزور گراؤنڈز کے اوپر، میں نے وہ ساری پڑھی ہے، وہ تو لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے جی پوپ کی لائبریری سے 7ویں عیسوی میں ہمارے، اچھا کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو نہیں پتا چلا، بعد والے بزرگوں کے سامنے آ گئی، وہ پوپ کی لائبریری میں چھپی ہوئی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ تو وہ آج تو میرے بھائی کاربن ڈیٹنگ کروائی جا سکتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ 700 سال کے بعد اسی وقت ہی لکھی گئی تھی، یہ واقعی یہ کوئی 2000 سال پرانی ہے، پتہ چل جائے گا۔ وہ جس طرح وہ بریلوی حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ نکال لیا ہے، اس کا مصنف عبدالرزاق کا، وہ حدیث نور والا، رائٹنگ آج دے زمانے دی ہے، کاغذ آج دے زمانے دا، کہتے ہیں بہت پرانا نسخہ مل گیا، ٹھیک ہے؟ یہ پائی جھوٹ نہیں چلنے، کاربن ڈیٹنگ میں پتہ چل جاتا ہے کتنی پرانی کوئی شے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔
मसला 43 मेरा देख लें, वसीला और तवस्सुल पे मैंने सारी चीजें उसमें डिस्कस की। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमा ली, तमाम उलमा कराम की आपने गुफ्तगू सुन ली, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे हम बात करते चले, जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को डायरेक्ट पुकारा है। अगर परेशानी आई है, दुख आया है, मुसीबत आई है, तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का ही दरवाज़ा खड़काया है। तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जबल रहमत पे खड़े हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलिमात सिखाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जबल रहमत पे खड़े होकर क्या फरमा रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर नाज़रीन दूसरी तरफ देखें, नबी नूह अलैहिस्सलाम है, वो भी कश्ती के अंदर सवार होकर नाम किसका ले रहे हैं? वक़ाल लरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। अगर आप नाज़रीन महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान जंग बदर है, फरमाया इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका। अगर नाज़रीन आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, वो फरमा रहे हैं रब्बी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो नाज़रीन अगर आप नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ देखेंगे, वो फरमा रहे हैं व अय्यूब इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। यानी तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरवाज़ा खड़काया, डायरेक्ट रब्बुल आलमीन को ही पुकारा है। तो नाज़रीन वैसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आप दुआ करो, मैं आपकी दुआ को कबूल करूँगा। तो नाज़रीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है, मैं उसके बिल्कुल करीब होता हूँ। तो अगली बात, कुरान पाक का एक और मुकाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने करीब? फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मैं तो आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। नाज़रीन पंजाबी में कहते हैं ना, अगर कोठे से चढ़ना होए तो पौड़ी की जरूरत पैंदी है। उर्दू में कहते हैं अगर छत पे चढ़ना हो, छत पे जाना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। नाज़रीन छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मैं तो आपकी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। तो नाज़रीन हमें मुश्किल वक्त के अंदर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का ही दरवाज़ा खड़काना चाहिए। अगर परेशानी, दुख आए, मुसीबत आए, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को डायरेक्ट पुकारना चाहिए। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।